السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے راستے نکالتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزوں کا راز ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آنے لگتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا، جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد کو منانا نہیں چھوڑتے۔ سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکتا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں مل سکا، اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بن پاتی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں ڈال دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ تم روشنیوں کے رب کو اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ آخری شب آنسو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ سجدے میں ہو، آنسو بھی ہو، یہ تو بہت ہی قریب ہوگا اور یہ بہت بلند درجہ ہے۔ جب تک اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ جب وہ رات کی آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو وہ منتظر ہے تمہارا۔ ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ ابھی بھی وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی وہ قبولیت کی گھڑی باقی ہے۔ ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا شرف اس کا رات کا قیام ہے، اس کی عزت لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہونے میں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر تہجد کی نماز لازم ہے کہ تم سے پہلے صالحین کی عادت رہی ہے۔ خدا کے قرب اور خوشندی حاصل کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، گناہوں سے باز رہنے کے لیے، اپنے پڑھنے والے کو بیماریوں سے باز رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ معلوم ہوا تہجد کے کئی سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ نمبر 2، اس کی خوشندی ملتی ہے۔ نمبر 3، جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں اس کی معافی بھی ملتی ہے۔ نمبر 4، آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ نمبر 5، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے شفا بھی ملتی ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور تم ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں تمہاری چاہت کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ بھی فرماتا ہے، یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ اللہ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے کہ آپ کو کہاں پہنچانا ہے؟ آپ کی دعائیں تو آپ کا راستہ آسان کر رہی ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ یقین رکھیں، آپ کا نصیب آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، بہترین وقت پر، بہترین طریقے سے، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر آتے ہیں۔ جب آخری ایک دہائی رات باقی رہ جاتی ہے، بس وہ فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے دوں گا۔ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں گا۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بسترا چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تہجد کی دعاؤں میں رونے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ مت سوچے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے آپ کا بار بار رونا اللہ کو بہت پسند ہو۔ تم سوچتے ہو درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اللہ ہے، ویسے ہی جگاتا ہے اور سلاتا بھی وہی ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل راتوں کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگا لیتا ہے۔ تبھی جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے، پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کی سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سکون بھر دیتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے۔ وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ سجدے تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش تھی، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا سبب ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں ایسا تیر ہے جس کا نشان کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کے فائدے۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ تعالیٰ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔